اسلام کی پہلی جنگ، ایک ایسی جنگ جو صرف تلواروں کا مقابلہ نہیں تھا بلکہ ایمان اور کفر کا ٹکراؤ تھا، وہ تھی جنگ بدر۔ یہ وہ جنگ تھی جس میں صرف 313 مسلمان 1000 فوج کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سوال اٹھتا ہے، کیا یہ چھوٹی سی فوج جیت پائے گی؟ کیا سچ میں فرشتوں کی مدد آئی؟ اور کیسے دنیا نے دیکھا اسلام کی سب سے پہلی اور عظیم فتح کا منظر؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم آپ کو 17 رمضان اور جنگ بدر کی پوری داستان سنانے والے ہیں۔ یہ بات ان دنوں کی ہے جب مکہ کی گلیوں میں مشرکین کا ظلم اور تکبر تھا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام مکہ کی گلیوں میں گزرا، مگر مشرکین کا تکبر اور ضد انہیں اسلام سے دور لے جا چکا تھا۔ مسلمانوں پر ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو گرم ریت پر سلایا جاتا تو وہی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جاتے۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کی۔ مدینہ میں اسلام ایک نیا دور میں داخل ہو رہا تھا، مگر مشرکین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ان کا سوچنا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں اپنی ایک نئی طاقت بنا لیں گے، اور یہ بات ان کے لیے ایک بڑی پریشانی کا سبب تھی۔ تو وہی ابو سفیان، جو مشرکین کا ایک بڑا سردار تھا، ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے میں ہزاروں دینار کی تجارتی مال تھا، جو مشرکین مکہ کے لیے جان سے بھی زیادہ قیمتی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر مل گئی کہ یہ قافلہ مدینہ کے قریب ہے۔ مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ اگر یہ قافلہ روک دیا جائے تو مشرکین کی طاقت کمزور ہو سکتی ہے، لیکن ابو سفیان کو بھی اس بات کی خبر مل چکی تھی۔ اس نے فوراً مکہ کو ایک پیغام بھیجا، اگر تم نے اس قافلے کو بچانا ہے تو فوراً مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مکہ میں یہ سنتے ہی 1000 مشرکین ایک بڑے لشکر کے ساتھ نکل پڑے۔ اس فوج میں ابو جہل، عتبہ، صحابہ، والد اور قریش کے سب سے طاقتور لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ پوری تیاری کے ساتھ آئے، جس میں 700 اونٹ، 200 گھوڑے اور بے شمار تلواریں تھے۔ تو وہی مدینہ کے مسلمان ابھی نئے نئے تھے۔ کئی لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے اور کچھ صرف تلوار چلانا جانتے تھے، مگر ان کے دل میں صرف ایمان تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ لیا کہ کیا ہم اس فوج کا مقابلہ کریں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں تو ہم بنا سوچ کود جائیں گے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ صرف 313 مسلمان، جن میں صرف 2 سے 3 گھوڑے تھے اور چند تلواریں تھیں، مگر یہ لشکر صرف دنیا کی طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے جیتنا چاہتا تھا۔ تو وہی جنگ کے ایک دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر اٹھائی اور سجدہ کیا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، اگر آج یہ چھوٹی سی جماعت شکست کھا گئی تو پھر تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تب جبرائیل علیہ السلام آسمان سے اترے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے اور آج آپ کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے ہیں۔ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، سورہ الانفال آیت نمبر 9۔ اور جب تم نے اپنے رب سے مدد کی درخواست کی تو اس نے تمہاری درخواست قبول فرما لی کہ میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے۔ تب اگلے دن بدر کے میدان میں جنگ کا آغاز ہوا۔ بدر کا میدان اب گرم ہو چکا تھا۔ پہلے ایک لڑائی ہوئی جس میں حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ نے مشرکین کے بڑے بڑے سورماؤں کو گرا دیا۔ پھر پوری جنگ شروع ہو گئی۔ فرشتے سفید گھوڑوں پر آسمان سے نازل ہو رہے تھے۔ مشرکین کو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیبی طاقت انہیں توڑ رہی ہو۔ ابو جہل، جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا، وہ بھی اس جنگ میں ہلاک ہو گیا۔ مشرکین کی فوج جو 1000 تھی، بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ اب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ 70 مشرکین ہلاک ہو چکے تھے اور کئی قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں کے صرف 14 فدائی شہید ہوئے۔ جنگ بدر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ ایک سبق تھی ہر مسلمان کے لیے کہ جب بھی تمہارے سامنے کوئی بڑا دشمن آئے، بڑی مشکل آئے، تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، کیونکہ اللہ کی مدد صرف انہی کے ساتھ ہوتی ہے جو صرف اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دوستو، جنگ بدر صرف 313 مسلمانوں کی جیت نہیں تھی، بلکہ اس جنگ نے یہ ثابت کر دیا کہ حق ہمیشہ غالب رہتا ہے، چاہے دشمن کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو۔ اللہ کی رحمت ہر چیز سے بڑی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔